ذرا سوچئے، 39,000 فٹ کی بلندی، نیچے صرف موت، اوپر صرف دعا، اور اچانک دونوں انجن بند۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ ایک سچی قیامت کی کہانی ہے۔ ایک سیاہ اور خوفناک رات تھی۔ پیسیفک اوشن کے اوپر گہرے بادل منڈرا رہے تھے اور ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک مسافر طیارہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھے مسافروں کو یقین تھا کہ چند گھنٹوں بعد وہ اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنے پیاروں سے مل رہے ہوں گے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات ان کی زندگیوں کی سب سے خوفناک اور یادگار رات بننے والی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ایک لائک لازمی کر دینا۔ ناظرین، یہ واقعہ 24 اگست 2001 کی رات کا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے پیرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایئر ٹرانس کی پرواز نمبر 236 پرتگال کے شہر لزبن کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ جہاز میں 293 مسافر سوار تھے۔ کوئی اپنے خاندان سے ملنے جا رہا تھا، کوئی چھٹیاں منانے اور کوئی نئی زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ 13 افراد پر مشتمل عملہ بھی موجود تھا، جن کی ذمہ داری مسافروں کی سلامتی تھی۔ کوکپٹ میں 48 سالہ تجربہ کار کیپٹن رابرٹ پیچھے بیٹھے تھے، جن کے پاس 16,800 گھنٹے سے زیادہ فلائنگ کا تجربہ تھا۔ ان کے ساتھ نوجوان اور باصلاحیت فرسٹ آفیسر ڈیرن جوہر بھی موجود تھا۔ رات 12:52 پر جہاز نے ٹورنٹو کو الوداع کہا اور تاریک آسمان میں بلند ہو گیا۔ پرواز کے ابتدائی گھنٹے نہایت پرسکون تھے۔ کیبن میں مدھم روشنی تھی، زیادہ تر مسافر سو چکے تھے اور عملہ خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ نیچے پیسیفک اوشن کی بے قرار تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور اوپر آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کو علم نہ تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ پرواز کو تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے کہ صبح 5:03 پر کوکپٹ میں ایک وارننگ لائٹ جل اٹھی۔ سسٹم نے بتایا کہ دائیں جانب کے فیول ٹینک میں تیل غیر معمولی رفتار سے کم ہو رہا ہے۔ کیپٹن پیشے نے اسے عارضی سینسر خرابی سمجھا، کیونکہ اس طرح کے مسئلے پہلے بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے بائیں ٹینک سے دائیں ٹینک میں تیل منتقل کرنے کا حکم دیا تاکہ توازن برقرار رہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ دائیں انجن کی فیول لائن میں ایک باریک سا رساؤ پیدا ہو چکا تھا، جو مینٹیننس ٹیم کی ایک معمولی مگر بہت بڑی غلطی کا نتیجہ تھا۔ جیسے ہی تیل کی منتقلی شروع ہوئی، رساؤ اور بھی بڑھ گیا اور ہر منٹ میں بڑی مقدار میں تیل ضائع ہونے لگا۔ صبح 5:45 پر ایک اور خطرے کی گھنٹی بجی۔ دائیں انجن کے آئل پریشر میں شدید کمی آ گئی اور چند لمحوں بعد زوردار آواز کے ساتھ دایاں انجن بند ہو گیا۔ جہاز ایک طرف جھک گیا۔ کیبن میں موجود مسافر بڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ چیخو پکار شروع ہو گئی۔ کیپٹن نے فوراً ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور قریبی ہوائی اڈے پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ قریب ترین ہوائی اڈہ ازورس کے جزیرے پر تھا، جو سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ اب صرف ایک انجن باقی بچا تھا۔ پائلٹس کو امید تھی کہ شاید ایک انجن کی مدد سے وہ کسی طرح ازورس تک پہنچ جائیں گے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح 6:26 پر بایاں انجن بھی بند ہو گیا۔ اب 3 لاکھ کلو گرام وزنی ایئر بس A330 ہوا میں ایک بے جان گلائڈر کی طرح تیر رہا تھا۔ جہاز ہر منٹ ہزاروں فٹ نیچے گر رہا تھا۔ بچے رونے لگے، مائیں انہیں سینے سے لگا کر دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ مسافر اپنی زندگی کا آخری پیغام لکھنے لگے، مگر کیپٹن رابرٹ پیشے نے حوصلہ نہیں کھویا۔ وہ خود ایک ماہر گلائڈر پائلٹ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ریم ایئر ٹربائن کو فعال کیا، جس سے جہاز کو محدود بجلی مل گئی۔ فرسٹ آفیسر نے میڈے کال دی، یہ ایئر ٹرانس 236 ہے، ہمارے دونوں انجن ناکام ہو چکے ہیں، ہم گلائڈر کر رہے ہیں۔ زمین پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ فائر بریگیڈ اور ایمبولینسز تیار کھڑی تھیں۔ بالآخر اندھیرے میں دور کہیں روشنی کی ایک لکیر نظر آئی۔ یہ ازورس جزیرے کا ہوائی اڈہ تھا۔ امید کی کرن واپس لوٹ آئی۔
कैप्टन ने गैर मामूली महारत के साथ जहाज को रनवे की तरफ मोड़ा। लैंडिंग गियर में हाइड्रोलिक खराबी थी, मगर दस्ती तरीके से गियर खोल दिया गया। सुबह 7:04 पर जहाज रनवे से टकराया। रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, 8 पहिए फट गए, मगर कैप्टन ने जहाज़ को काबू में रखा और चंद लम्हों बाद जहाज़ मुकम्मल तौर पर रुक गया। माजराना तौर पर एक भी जान ज़ाया न हुई। बाद में होने वाली तहकीकात से मालूम हुआ कि ये हादसा मेंटेनेंस की एक तकनीकी गलती की वजह से हुआ था, मगर कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डीरन की हाजिर दिमागी महारत और हौसले ने एक बड़े हादसे को माज़े में बदल दिया। ये 306 जानों की कहानी है जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा और फिर एक नई ज़िंदगी पाई। यह वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान हिम्मत नहीं हारता तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।